السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، پچھلے درس میں صحیح احادیث سے متعلق بعض ضروری اصطلاحات کا ذکر آپ حضرات کے سامنے رکھا گیا۔ آج ہم ضعیف احادیث سے متعلق بعض اصطلاحات کا ذکر کریں گے۔ پہلے یہ جان لیجئے کہ ضعیف حدیث کیسے ہوتی۔ کوئی بھی روایت اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو وہ ضعیف نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول، فعل یا تقریر، اسے کون ضعیف کہہ سکتا ہے؟ یہ اصل میں محدثین کی ایک خاص اصطلاح ہے، ضعیف روایت۔ یہ خاص اصطلاح ہے اور یہ جو ہے اس صورت میں استعمال کی جاتی ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت میں کسی طرح کی کوئی کمی واقع ہو جائے، چاہے سند میں کوئی کمی واقع ہو یا راوی کے اندر کوئی کمی واقع ہو، تو اس کمی کی بنیاد پر اس روایت کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ گویا کہ جو ضعیف روایت ہے اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح طور سے ثابت نہیں، اس بنیاد پر وہ ضعیف حدیث ہوتی ہے۔ ضعیف حدیث بنیادی طور پر دو وجہوں سے ہوتی ہے۔ ایک تو سند میں کسی انقطاع کی وجہ سے، یعنی سند جو سلسلہ سند ہے، راویوں کا جو سلسلہ ہے مصنف سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، جو راوی ایک دوسرے سے روایت کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اس میں کسی طرح کا کوئی انقطاع پیدا ہو جاتا ہے، کوئی راوی ساقط ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے درمیان سے، یعنی استاد کی بجائے استاد کے استاذ یا اور اوپر کسی راوی سے وہ راوی جو ہے ذکر کر دیتا ہے، تو اس بنیاد پر وہ روایت جو ہے ساقط الاعتبار ہوتی ہے اور اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو راوی درمیان میں ساقط ہے اس کی وضاحت نہیں ہے، وہ راوی ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے، کس طرح سے ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں معلوم، جبکہ یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو سند میں انقطاع کی وجہ سے روایت ضعیف ہوتی ہے، اور سند میں جو انقطاع ہوتا ہے وہ کبھی کبھی مصنف کی طرف سے بالکل ابتدائی حصے میں ہوتا ہے، کبھی درمیان میں ہوتا ہے، کبھی آخر میں ہوتا ہے، کبھی ایک راوی ساقط ہوتا ہے اور کبھی کبھی کئی ایک راوی ساقط ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے محدثین نے اس کے مختلف نام دیے ہیں۔ اگر کوئی سند میں کسی بھی سند میں کوئی ایک راوی ساقط ہے، ایک راوی کا ذکر نہیں کیا ہے، استاذ کو چھوڑ کر دوسرے سے ذکر کیا گیا ہے، یا کئی ایک راوی ساقط ہیں لیکن مختلف جگہوں سے، لگاتار نہیں ہے بلکہ مختلف جگہوں سے راوی ساقط ہیں، کبھی پوری لمبی سند ہے، اس میں کہیں دوسرے طبقے میں، کہیں تیسرے میں، چوتھے میں، کہیں چھٹے اور ساتویں میں، تو اس طرح سے اگر راوی ساقط ہیں تو اسے ایسی حدیث کو منقطع کہتے ہیں، یعنی ایسی حدیث جس کے راویوں کا سلسلہ جو ہے وہ متصل نہیں ہے، منقطع ہو گئی وہ روایت، درمیان سے راوی اس کے ساقط۔ اور اگر یہی سلسلہ جو راویوں کے ساقط ہونے کا ہے وہ لگاتار ہو جائے، دو یا دو سے زائد راوی درمیان سے ساقط ہیں، یا شروع سے یا آخر سے، کہیں سے بھی راوی درمیان سے یا آخر سے لگاتار دو یا دو سے زائد ساقط ہیں، تو ایسی حدیث کو معضل کہتے ہیں۔ معضل، یہ روایت جو ہے معضل کہلاتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر یہ راویوں کا سلسلہ، راوی جو ہے یہ مصنف جو صاحب کتاب ہے اس کی جانب سے ساقط ہے، یعنی وہاں راوی گرا ہوا ہے، راوی
مصنف جو ہے وہ اپنے استاذ کا نام نہیں لے رہا ہے تو ایسی صورت میں یہ روایت معلق ہے، گویا کہ یہ لٹکی ہوئی ہے اوپر سے اور نیچے اس کا ذکر نہیں۔ تو استاذ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، استاذ جو ہے پوری سند بھی حذف کر دیتا ہے، کبھی صحابی کا نام ذکر کر دیتے ہیں اور وہ ذکر کرتے ہیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا قول ذکر کر دیتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اختصار کی غرض سے ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے بہت سارے ائمہ جو ہیں اس طرح سے روایات بیان کرتے ہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو ایسی حدیث کو معلق کہتے ہیں، اور یہ روایت ضعیف ہوتی ہے، کیونکہ جو درمیان میں راوی ہیں روایت کرنے والے، ان راویوں کے تعلق سے نہیں معلوم ہے کہ وہ ثقہ ہیں یا نہیں ثقہ ہیں۔ البتہ امام بخاری اپنے ترجمۃ الباب میں کبھی کبھی تعلیقاً جو روایات ذکر کرتے ہیں، اگر وہ جزم کے ساتھ جیسے قالا یا روا یا اسی طرح سے ذکرہ کے الفاظ کے ساتھ ذکر کریں تو اس کے تعلق سے علماء نے کہا ہے کہ اس کی سند ان کے پاس کہیں نہ کہیں دوسری کتابوں میں موجود ہوتی ہے اور وہ مقبول ہوتی ہے، اور اگر وہ مجہول کے سیغے کے ساتھ ذکر کریں رویہ یا ذکرہ یا اسی طرح سے حکیہ کے الفاظ کے ساتھ تو پھر وہ روایت بھی معتبر نہیں مانی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے ایک بات ہوئی، اگر ابتدائے سند میں یعنی مصنف کی جانب سے راوی ساقط ہے، ایک راوی یا کئی ایک راوی یا پوری سند، تو اسے معلق کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر آخر سے راوی ساقط ہے، راوی اگر آخر سے ساقط ہے، یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان سے پہلے صحابی ساقط ہے یا اسی طرح سے تابعی ساقط، تابعی گویا کہ ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ روایت مرسل کہلاتی ہے۔ مرسل کا لغوی معنی ہوتا ہے چھوڑا ہوا، تو گویا کہ اس نے اوپر کا اپنا جو حصہ ہے اوپر وہ چھوڑ دیا ہے، چھوڑی ہوئی ہے، اس سے اصل جو جڑ اس کی بنیاد ہے اوپر جو ہے وہ اس سے اس کا تعلق نہیں، تو ایسی روایت مرسل ہوتی ہے، اور یہ روایت بھی ضعیف ہوگی، کیونکہ جو تابعی روایت کرنے والا ہے یہ بھی ممکن ہے وہ کسی دوسرے تابعی سے روایت کر رہا ہو، اور وہ دوسرا تابعی کسی تیسرے سے، اور تیسرے چوتھے سے، اور چوتھا پانچویں سے روایت کر رہا ہو، پانچواں چھٹے سے، اور بہت ساری روایات ایسی ہیں جن کے اندر ایک تابعی دوسرے سے اور دوسرا تیسرے سے اور تیسرا چوتھے سے روایت کرتا ہے، اور جب ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ تابعی کون ہے کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے ثقہ اور عادل ہونے کا ہمیں علم نہیں ہے، اس لیے یہ روایت ضعیف ہوتی ہے۔ ہاں البتہ اگر صحابی مجہول ہیں، صحابی کا نام نہیں لیا گیا ہے، صحابی کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، تابعی اس طرح سے کہتے ہیں کہ ایسے آدمی سے مروی ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رہا ہے، ایسے آدمی سے مروی ہے، تو پھر یہ روایت مراسیل صحابہ میں شمار ہوتی ہے، اور مراسیل صحابہ یہ معتبر ہوتے ہیں، ان کو قبول کیا جائے گا، کیونکہ صحابہ اکرام یہ تمام کے تمام عادل ہیں، الصحابۃ کلھم عدول، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، لہذا مراسیل صحابہ معتبر ہوا کرتی ہے۔ تو یہ جو ہے ایک بات ہوئی۔ اسی طرح سے کبھی کبھی راوی جو ہے اپنے ہم عصر سے روایت کرتا ہے، لیکن ایسی روایت بیان کرتا ہے جو اس نے سنی نہیں ہے، حالانکہ وہ اس کے ہم زمانہ ہے، اس سے ملاقات بھی ہوئی ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ اس کی ملاقات بھی ہوئی ہو، لیکن وہ روایت جو بیان کر رہا ہے وہ روایت اس سے سنی نہیں، تو ایسی روایت کو مرسل خفی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہیں گے؟ مرسل خفی۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے، کوئی آدمی مان لیجیے کوئی استاذ ہے، اگر وہ کئی بہت زمانے سے ایک مدرسے کے اندر پڑھا رہا ہے اور اس میں بہت سارے طلبہ
آئے پڑھ کر چلے گئے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ 1 مہینہ پہلے استاذ استعفیٰ دے کر چلا گیا اور دوسرے ہی مہینے ایک دوسرا شاگرد آ گیا، اور وہ استاد سے، حالانکہ اگر امکان کی بات کی جائے تو ملاقات ممکن ہے کہ ممکن ہوئی ہو ان دونوں کی ملاقات، لیکن وہ استاد سے ایسی بات بیان کرتا ہے جو چلا گیا ہے، جو اس نے سنی نہیں، اور کہتا یہ ہے کہ فلاں نے ایسا کہا، فلاں نے ایسا کہا ہے، تو یہ روایت جو ہے مرسل خفی کہلاتی ہے۔ اس میں ارسال جو ہے خفی ہے، یہ مرسل خفی اسے کہتے ہیں محدثین کی اصطلاح میں۔ اور اگر یہی راوی مدلس ہے، تدلیس کرتا ہے، چھپاتا ہے، اپنے استاذ کو چھپا کر دوسرے استاذ کے استاد سے روایت کرتا ہے، استاد کے استاد سے روایت کرتا ہے، تو اسے مدلس کہتے ہیں۔ ایسی روایت کیا ہو جاتی ہے؟ مدلس، تدلیس، گویا کہ اس نے اپنے استاد کو چھپا لیا ہے۔ یہ اپنے استاد کو کیوں چھپاتا ہے؟ ممکن ہے کہ وہ اس کے علم اور عمل کے اعتبار سے درجے میں کم ہو، یا کوئی اور وجہ ہو، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں تدلیس کی، تو مدلس یہ روایت کہے گی، مدلس جو ہے اپنے استاد کو چھوڑ کر استاد کے استاد یا اس کے دوسرے اور جو روات ہیں ان سے روایت کرتا ہے، اور الفاظ ایسے استعمال کرتا ہے جس میں سماع کی، سننے کی صراحت نہیں ہوتی ہے۔ مثلا کہتا ہے قالا فلان، فلاں نے کہا، یا ذکر فلان، فلاں نے ذکر کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے قالا یا ذکرہ کا لفظ کوئی استعمال کر رہا ہے تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے اس سے سنا ہی ہو، ممکن ہے کسی دوسرے سے سنا ہو۔ تو یہ روایت جو ہے، اگر یہ مدلس راوی ہے تو اسے مدلس کہیں گے، یہ روایت ہوتی مدلس، اور یہ روایت بھی ضعیف ہوتی، مدلس روایت بھی ضعیف ہوتی۔ تو یہ بنیادی طور پر سند میں انقطاع کے اعتبار سے حدیث کی اقسام، ضعیف حدیث کی اقسام ہوئی، یعنی منقطع اور معلق، معضل، مرسل، مرسل خفی اور مدلس اب راویوں کے اعتبار سے، راویوں پر جرح کے اعتبار سے بھی روایات ضعیف ہوا کرتی ہیں۔ یہ تو سند کے اعتبار سے بات ہوئی، راویوں کے اعتبار سے بھی ضعیف ہوا کرتی ہیں۔ کسی راوی کے اندر کوئی جرح ہے، کوئی عیب اس کے اندر پایا جا رہا ہے، اس بنیاد پر روایت ضعیف ہو جایا کرتی ہے۔ راویوں پر جو اسباب جرح ہیں، یعنی جو جرح کی جا سکتی ہے کسی بنیاد پر راوی کے اندر، وہ 10 ہیں، اور ان میں سے 5 راوی کی عدالت سے متعلق ہیں، یعنی اس کے عادل ہونے سے متعلق ہیں، اس کے ثقہ ہونے سے متعلق ہیں، اور 5 کا ذکر اس کے حفظ اور اس کے ضبط سے۔ جو 5 اس کے عدالت سے متعلق ہیں ان میں پہلے نمبر پہ ہے الکذب، جھوٹ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں وہ جھوٹ بولتا ہے، اور صحیح طور پر اس سے ثابت ہے دلائل کے اعتبار سے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جھوٹ بول رہا ہے، دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے راوی، ایسے راوی کی روایت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہو، ایسے راوی کی روایت کو موضوع کہتے، من گھڑنت، گویا کہ موضوع بنائی ہوئی ہے، اس نے اپنے سے گڑھ لی۔ اگر کوئی راوی اس طرح کا ہے تو وہ روایت موضوع ہو جایا کرتی۔ اسی طرح سے دوسرا سبب راوی کے عدالت کے اعتبار سے جو جرح کا دوسرا سبب ہے وہ ہے تہمت الکذب، جھوٹ کی تہمت، یعنی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تو جھوٹ بولنا اس سے ثابت نہیں ہے، لیکن بعض دوسرے معاملات میں وہ جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کے معاملات میں وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر گویا کہ جھوٹ کی تہمت ہے، اور جس راوی پر جھوٹ کی تہمت ہو ایسے راوی کی روایت کو متروک کہتے ہیں، یعنی گویا کہ چھوڑی ہوئی، اس کو چھوڑ دیا ہے، محدثین ایسے راوی کی روایت کو نہیں لیتے۔
تو جو راوی متہم بالکذب ہے، یعنی جھوٹ کی تہمت جس پہ لگی ہوئی ہے، تو ایسے راوی کی روایت کو متروک کہا جائے گا۔ اسی طرح سے تیسرا سبب جو راوی کی عدالت میں جرح کا ہے وہ ہے الفسق، وہ گناہ کبیرہ کا، فسق معاصی کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ گار ہے، اس سے گناہ کا صدور ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر راوی کوئی ہے تو یہ بھی اس کے ضعیف ہونے کا سبب ہے، اور ایسے راوی کی روایت ضعیف ہوتی ہے، اس کو مقبول نہیں کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا، ایسے راوی کو محدثین جو ہے رد کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے چوتھا سبب راوی کی عدالت میں جرح کا البدعہ، بدعت، راوی کسی بدعت کا مرتکب ہے، راوی کسی بدعت کا مرتکب ہے، اور یہ بھی اس کی حدیث کے ضعیف ہونے کا ایک سبب ہوتا ہے۔ اس میں بڑی تفصیل ہے، وہ تفصیلات آپ جو ہے اونچی کتابوں میں پڑھیں گے۔ اور اسی طرح سے پانچواں سبب راوی کی عدالت میں جرح کا ہے الجہالہ، راوی کے بارے میں معلوم نہیں، اس کا وہ ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے، یا اسی طرح سے وہ عادل ہے یا عادل نہیں ہے، یہ معلوم ہی نہیں ہے۔ دو لوگ یا ایک لوگ ہی نے، کسی نے اس سے ذکر کیا ہے، بس روایت لی، اور اس کے بارے میں کسی نے کچھ بیان نہیں کیا ہے کہ یہ ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے، تو ایسا راوی جو ہے مجہول ہوتا ہے، اور ایسے راوی کی روایت بھی ضعیف ہوتی ہے۔ تو جہالت کی بنیاد پر، کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ اس راوی کی روایت، اس راوی کی ثقاہت یا عدالت معلوم نہیں، اور جب تک عدالت معلوم نہ ہو جائے، جب تک کہ راوی کی ثقاہت ثابت نہ ہو جائے، وہ روایت صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو یہ 5 اسباب ہوئے راوی کے جرح کے، جو عدالت کے اعتبار سے ہیں، جو ثقاہت کے اعتبار سے۔ اسی طرح سے 5 اسباب راوی کے حفظ اور ضبط کے اعتبار سے بھی ہیں، اور وہ 5 اسباب ہیں فحش الغلط۔ نمبر 1 فحش الغلط، یعنی فحش غلطیاں کرتا ہے، بالکل ظاہری طور پر غلط بیان کر رہا ہے، حدیث میں غلطی کر رہا ہے، تو ایسا راوی جو ہے فحش الغلط غلط کا شکار ہے، تو ایسے راوی کی روایت ضعیف ہوگی۔ دوسرا سبب ہے سوء الحفظ، حافظے کی خرابی، حافظہ خراب ہے اس کا، اکثر غلطیاں کر دیتا ہے، کچھ کا کچھ بیان کر دیتا ہے، تو یہ بھی اس کے حافظے میں خرابی کا باعث۔ اور تیسرا ہے الغفلت، غفلت کا شکار ہے، غفلت ہے، غافل ہے، کسی کام میں مشغول ہو گیا، پڑھ رہا ہے استاد کے سامنے، مشغول ہے کسی اور دوسری چیز میں، سوچ میں مگن ہے، کیا پڑھایا گیا، کیا کہا گیا، اسے کچھ معلوم نہیں، غفلت کا شکار ہے، تو ایسا راوی بھی یہ مردود ہوتا ہے، ایسے راوی کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ یا اسی طرح سے کثیر الاوہام، چوتھا سبب جو ہے وہ کثیر الاوہام، بہت ساری وہم کا شکار ہے، وہمی ہے راوی، اس کی باتوں میں وہم ٹپک رہا ہے، بات بات میں کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہہ دیتا ہے، تو یہ جو ہے یہ بھی روایت کے ضعیف ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے مخالفت الثقات، ثقہ راویوں کی مخالفت کرنا، اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی یا کئی ثقہ راویوں کی مخالفت کر رہا ہے، حالانکہ خود ثقہ ہے لیکن اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کر رہا ہے، یا کئی ثقہ راویوں کی مخالفت کر رہا ہے، تو یہ بھی اس راوی کے اندر جرح کا سبب بن جاتا ہے، اور اس کی روایت جو ثقہ راویوں کے خلاف ہے وہ مقبول نہیں ہوتی، اور ایسی روایت جو ثقہ راویوں کے خلاف ہو، ایسی روایت کو شاذ کہتے ہیں۔ ثقہ راوی کی روایت جو
کئی ثقہ راویوں کی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کے خلاف ہو تو اسے شاذ کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے 10 اسباب ہوئے راوی کے اندر جرح کے، جو جن میں سے 5 کا تعلق اس کی عدالت سے ہے اور 5 کا تعلق اس کے حفظ اور ضبط سے۔ اور ان میں سے اگر ہم دیکھیں گے تو جو ضعیف روایات ہوں گی راوی کے اندر جرح کے اعتبار سے، تو وہ پہلے نمبر پر موضوع، یعنی راوی اگر ایسا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہے تو ایسی روایت موضوع ہو گئی، من گھڑنت جسے کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرے نمبر پر متروک، اور متروک روایت ایسی ہے جس کے اندر جھوٹ کی تہمت پائی جا رہی ہے، یا وہ بہت فحش غلطی کا شکار ہے، یا سوء حفظ کا شکار ہے، یا اسی طرح سے غفلت اور کثیر الاوہام۔ تو یہ ان کے حافظے کی خرابی کی وجہ سے، بہت زیادہ غلطیاں کرنے کی وجہ سے، یا تہمت ہونے کی وجہ سے جھوٹ کی، ایسی روایت کو محدثین ترک کر دیتے ہیں، ایسے آدمی سے حدیث لینا بند کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر وہ فسق، فجور اور معاصی کا ارتکاب کرتا ہے تب بھی اس روایت کو متروک چھوڑ دیتے ہیں محدثین، اور یہ روایات جو ہے متروک کہلاتی ہے۔ ایسی روایت ضعیف ضعف کے اعتبار سے دوسرے درجے کی ہے، یعنی موضوع کے بعد یہ گویا کے درجہ ہوگا متروک روایت کا۔ اور اسی طرح سے اگر راوی کے اندر بدعات پائی جا رہی ہے، تو اگر بدعات کے علاوہ اگر وہ ثقہ راوی ہے، مطلب جھوٹ نہیں بولتا ہے، جھوٹ کو حرام سمجھتا ہے، اور اس کی بدعات جو ہے جو روایت بات کر رہا ہے وہ اس کی بدعات کی تائید میں نہیں ہے، تو محدثین نے اس کی روایت کو قبول کیا ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ روایت اس کی بدعات کی تائید میں ہے تو پھر وہ روایت نہیں لی جائے گی، اسے رد کر دیا جائے گا۔ تو یہ موضوع اور متروک کے تعلق سے بات ہوئی۔ اسی طرح سے منکر ہوتی، ایک روایت تھی منکر۔ منکر مطلب ضعیف راوی کی روایت جو ثقہ راوی کے خلاف، ضعیف راوی کی روایت جو ثقہ راوی کے خلاف ہے، ثقہ راوی کے خلاف یہ روایت بیان کر رہا ہے، تو ایسی روایت کو منکر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے معلل ایک ضعیف کی قسم ہے، اور یہ بھی راوی کے اندر ضعف یا اسی طرح سے اس کے اندر کسی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ معلل علت کوئی پائی جا رہی ہے، خفی علت ہے، پوشیدہ کوئی معلوم نہیں ہو پا رہی، جیسے مدرج ادراج ہے، کسی نے راوی نے جو ہے حدیث کے اندر کوئی ایسا لفظ وضاحت کے طور پر ذکر کر دیا جو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کا ہی